بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں جو کل موجود تھے آغاز میں انہیں تشریح کی ضرورت نہیں ہے، جو آ جائے ہیں ان کے لیے آگے ایک آدھ جملہ بول دوں گا اپنے مقاصد کے ترجمان سے، اپنے حبیب اپنے محمد احمد محمود سے، زبان بے زبانی سے اللہ ارشاد کر رہا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاؤوا بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر۔ کل سورہ فاتر کی آیت میں بھی یہی کچھ تھا نا، اے میرے حبیب اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ فقط قذبت رسل من قبلک، جو رسول آپ سے پہلے آئے انہیں بھی جھٹلایا گیا، حالانکہ وہ اکیلے تو نہیں آئے تھے۔ جاؤ بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، وہ بینات بھی لائے تھے، زبر بھی لائے تھے، نوری کتاب بھی لائے تھے۔ کل کی ساری مجلسی زبر پر سن لی آپ نے۔ میں بتا چکا ہوں کہ جو مثلا سے حرفی لفظ ہے، یعنی ایک الف یوں ہے اور ایک الف یوں، الف لام فے، تو یہ پہلا جو سیدھا الف ہے یہ زبر میں شامل ہے، اور آگے جو لام فے ہے وہ بینات ہے۔ اور میں نے کل بتایا تھا، حدیث بھی سنائی تھی کہ جس نے الف کا ظاہر و باطن پہچان لیا وہ مقربین اور صدیقین کے درجہ پر پہنچا۔ اور کل میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے بینات علی کی عدد کے برابر، اور اس کے زبر بھی علی کے عدد کے برابر، چونکہ الف کو عربی میں ظہیر بھائی حمزہ کہتے ہیں، اور جب حمزہ کے عدد نکالو تو وہ بھی 110 ہے۔ پہلے پڑھ رہی میری بات؟ اچھا، اب سید بھائی ایک آیت ایسی پڑھنے لگا ہوں بچوں نے بھی کم از کم سینکڑوں بار سنی ہوگی، لیکن آیت ادھوری پڑھی جاتی ہے۔ آیت نشان کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن وہاں قرأت میں رکنا منع ہے۔ ہر جا کے دیکھ لینا، باقاعدہ لا لکھا ہوگا کہ یہاں رک نہیں سکتے، لیکن آیت جب بھی آپ کو ممبر سے سنائی گئی وہاں رک کے سنائی گئی۔ میں سردار صاحب رکوں گا نہیں، میں وہیں رکوں گا جہاں رکا جا سکتا ہے۔ آخری بندے تک سر اٹھانا۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہر بندہ کمر دیتی سمجھ جائے گا۔ آیت بڑی مشہور ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہے نا مشہور؟ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، یہاں رکا جا سکتا ہے۔ تعلمون پہ ہر کوئی پڑھتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ نہیں، پوری آیت جو بات اللہ کرنا چاہتا ہے، ان کنتم لا تعلمون بالبینات وبالزبر، اے دنیا والو اگر تمہیں زبر اور بینات کا علم نہیں ہے تو ذکر کی حال سے پوچھو۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے تسلیم شاہ ہاشمی، اور زمانہ کاشف کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں زبر اور بینات کا علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو، اور
جب قرآن کے بارے سے پوچھا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، قال الذکر رسول اللہ ونحن اہلہ، فرمایا ذکر اللہ کے رسول کا لقب ہے، اس کی اہل ہم ہیں۔ پچھلے محلے والوں طبیعت ٹھیک ہے بھائی جو میں راستے میں عطر سے بھی بات کرتے ہوا آ رہا تھا، میں نے کہا سعید بھائی کی تبلیغ کا اثر ہو گیا ہے کہ کچھ آج وقت سے پہلے آ رہے ہیں مومنین، نہیں تو مبلغ بنتے جا رہے ہو، 2-4 سال تک شاید تم مشرح خود ہی پڑھ لو۔ جی جاگنا۔ اور ہاں ایک بات شاید مجھے بھول جائے، کل سے میری تعظیم کے لیے ان کو کھڑا نہیں کرنا، کیونکہ خود ہی کہا ہے کہ فرش اعلیٰ پہ کون بیٹھا ہوتا ہے، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس سے۔ بس جو دل میں عقیدت ہے وہ بہت ہے۔ ہاں جی، اگر تم بینات اور زبر کا علم نہیں رکھتے تو کس سے پوچھو؟ آل محمد سے پوچھو۔ اور علی کی بیٹی کے نام کے زبر میں زے شامل، کر کی پوری مجلس زے پر تم سمجھ۔ ایک لفظ غلام سکندر خان میں کہنا چاہ رہا ہوں، سردار صاحب میری کیا ضرورت ہے، عطا صاحب ان کی ہے، علم الحروف اور علم الاعداد پر ظہیر بھائی جتنی کتابیں اس گناہگار کے پاس ہوں گی کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور جہاں جہاں بھی یہ علم مجھے نظر آیا، صرف اہل اسلام تک نہیں، غیر مسلموں کے ہاں سے میں نے وہاں سے بھی جمع کیا۔ علماء حروف نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے بس جملہ لکھا، آگے شرح نہیں کی، وہ شرح میرے حصے میں آئی ہے۔ اگر تم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو یقین مانو اس سے بڑا تحفہ تمہیں دیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 28 حروف تہجی میں زے حرف متلسم ہے، یعنی تلسمی حرف ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں لکھا، بس انہوں نے لکھ دیا حرف متلسم، وہ جس میں طلسم ہو، اور طلسم جانا نہیں جا سکتا۔ ممبر کے قدم زہیر بھائی نصیر شاہ، میں نے زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈ سوچا کہ اس میں طلسم کیا ہے، بس کھل کے سامنے آ گیا۔ سر اٹھاؤ، 14 حرف بے نقط ہیں، 14 حرف نقطہ دار ہیں۔ یہ تو میں تمہیں ظہیر بھائی کے عشرے میں پوری شرح و بس کے ساتھ بتا چکا ہوں، یعنی ایک قوس سعودی کی نمائندگی، ایک قوس نزولی کی۔ جہاں نقطہ نہیں ہے وہ 14 کی اس وقت کی بات ہے جب وہ مخلوق کے سامنے نہیں تھی۔ ادھر والو تمہیں جیتے رہو، جب مخلوق نہیں تھی۔ اور نقطے والے حرف 14 کی اس وقت نمائندگی جب وہ مخلوق میں کثرت کا لباس پہنتے رہے، کبھی ایک لباس، کبھی 2 لباس، کبھی 3 لباس، اور اسی کثرت کی وجہ سے 14 ہوئے ہیں، ورنہ ایک ہے۔ چونکہ منبع ایک ہے، یہ میرا بازو ایک ہے، یہ 2-4 ہیں، ایک ہیں، یہ 5، یعنی ایک کی پہلی تجلی 5 اور یہ گنو تو 14۔
یوں کر لوں تو 5، یوں کر لوں 1. وہی وجہ ہے کیونکہ میں نے بات اور کرنی ہے. ہاں بھئی ہے کہ ایک دن محفل لگی ہوئی تھی، علی بادشاہ ہے، رسول کھڑے ہو گئے، یا علی ادھر منی ذرا میرے قریب آؤ، قریب آئے، نہیں ابھی دور ہو، ادھر منی اور قریب ہو، پھر قریب ہو گئے، یا علی فاصلہ چھوڑو بلا فاصل ہو. جاگنا سر اٹھانا، جب قریب ہے کہا آنک نہیں موان کیا کر، مجھے گلے سے لگا، بس باہیں یوں ہوتے تو صحابہ کرام نے دیکھی. راوی کہتے فتفقدنا امیر المومنین، ہم نے دیکھا رسول اکیلے تھے، علی نہیں تھے. کرنے بیٹھ جاؤں تو یعنی پوری عبادت پڑھ دو تو 20-25 منٹ لگ جائیں گے اور مجھے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہے. کہتے بس رسول بیٹھ گئے، ہماری دھڑکنیں، وہ کہتے ہیں سردار صاحب خورشید صاحب کے پیر ربط ہونے لگی، تو اعلیٰ غیبت و امیر المومنین، سرکار کی غیبت طویل ہو گئی. ہم نے کہا یا رسول اللہ علی مولا کہاں گئے؟ رسول کہتے ہیں اما سمیتم منی، مجھے سنتے نہیں رہے ہو؟ انا والی من نور اللہ. سمجھ میں آ رہی بات جو یہاں ایک مسئلہ دہیل بھائی مجھے حل کرنا ہے، اور نسیمی ہاشمی وہ مسئلہ 1001 تالے کی چابی ہے اگر تم نے سنبھال لیا تو. فرماتے ہیں اذا تعنقنا اشتاقہ الی المنزل الاول کما کنا فی موطننا الاصلی، کہ جب ہم گلے ملے بس علی کو شوق ہو گیا کہ جیسے ہم اصلی وطن میں تھے ویسے کیوں نہ ہو جائیں. والے والوں بولے پڑھ رہی باتیں، بس یہ شوق ہوا کما کنا فی موطن الاصلی، جیسے ہم اصلی وطن پہ تھے. تو پھر کیا ہوا؟ امتزج لحمہ بلحمی ودمہ بدمی، علی کا گوشت میرے گوشت میں مل گیا، علی کا خون میرے خون میں مل گیا. نہیں اب یہ گھر جا کے سوچنا ضرور، رسول کے خون میں خون مل رہا ہے، رسول کے گوشت میں گوشت مل رہا ہے، پھر رسول کی بیٹی سے شادی کیا ہے؟ سر سے تو نہیں گزر گئی بات. گوشت ایک ہے، اور خود رسول خود نہیں کہتے لحموں کا لحمی، داموں کا دمی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی. یہ شادی خدا کو بچانے کے لیے ہے. یہ شادی اس لیے ہوئی کہ توحید بچے، وہ رہے، ہم رہے، زمانہ ہمیں اللہ نہ کہہ بیٹھے. جیسے
زیدی انہوں نے کچھ نہ کچھ استحقاق ثابت کر دیا ہے. وہ بھی فیصلہ آخری مجلس میں ہوگا لیکن آثار ٹھیک لگ رہے ہیں. سر اٹھانا جی جی سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. ہم نے کہا حاضر علی یا رسول اللہ سرکار علی کو حاضر کریں ہم تو مر جائیں گے. فجلدہ الارکو علی جبین رسول کی جبین مقدس پہ ایک رگ ابھری. فَسَنَنَّا أَنَّهُ نَارٌ ہمیں ایسے لگا جیسے آگ روشن ہو گئی. روشنی بڑھتی رہی حتی امل مشارق والمغارب مشارق و مغارب کو بے نور کر دیا اس روشنی نے. رسول تڑپ کے اٹھے کہنے لگے این قیوم الاملاک این مدبر الافلاک این مبدع الکائنات این الصراط المستقیم این الذی بغضہ عذاب علیم. جو علی کو اللہ کہتا ہے مشرک ہے کافر ہے مرتد ہے ملحد ہے توبہ نہ کر کے مرے جنازہ نہ پڑھنا اس کا. نہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہیں میری بات سن لو تمہیں علی اتنا پیارا ہے کہ اس کے نام پہ مر جاتے ہو. علی کو اپنا اللہ پیارا نہیں ہے. خطان میرا مولا اس بات سے راضی نہیں ہے. وہ محبت کیسی ہے؟ نہیں اب ٹھیک ہے تو مجھے سلطان العلماء کہو قبلہ عالم کہو مطلق العنان بادشاہ خطابت کہو ٹھیک ہے. اور اگر مجھے کہو معصوم ہے غضنفر مجھ پر واجب ہے نا تردید کروں. میں کہوں میں معصوم نہیں اور تم کہو ہو یہ پیار ہے یا دشمنی؟ جب علی خود کہتا ہے مجھے اللہ نہیں کہنا کیا علی اپنی نمازیں خود پڑھتے تھے خود کو سجدہ کرتے تھے؟ تو پھر علی اگر اللہ ہے تو محمد مصطفیٰ کیا ہے جس کے پیچھے علی چلتا ہے؟ جی وہ خود کہتے ہیں امیر کائنات کا اپنا فرمان ہے لا ترفع البنا فوق طاقتہ فینہدم. فرماتے دیوار پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو گے تو گر پڑے گی. اجعلوا لنا ربا نؤوب الیہ ہمارے لیے بھی کوئی رب رہنے دو. نؤوب الیہ جس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. بس یہی ہے ہم درمیان میں ہیں اس کے اور تمہارے. ہم اس سے لیتے رہتے ہیں تمہیں دیتے رہتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے سوا لے کوئی نہیں سکتا. تمہیں ہمارے سوا دے کوئی نہیں سکتا. جی تو اب میں حالانکہ کتنی مجالس میں شہید بھائی آپ لوگ سارے گواہ ہو تردیدیں کر چکا ہوں. ہاں علی کو اللہ کہنے پہ علی کے فضائل کا مزہ ہی مارا جاتا ہے. اللہ ہو کہ اللہ والے کام کرے تو نشہ کیا آئے گا. بندہ ہو کہ اللہ والے کام کرے تو نشہ آئے گا. جی اور ایک بات سید زیدی اب دیکھ لیا میں نے عربی پڑھی نا
اور پھونچ آ گیا، نعرے لگ گئے. ترجمہ تو میں نے کیا ہی نہیں، جو کل مجھے کہہ رہے تھے. تم کل سعید بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ جب آپ کوئی خطبہ یا عربی پڑھتے ہیں اگر مومن چپ ہو جائے تو ناراض نہ ہوا کریں. تو آج کیوں چپ نہیں ہوئے؟ نہیں، مقصد دل میں علی رہتا ہو، عربی اردو بن جاتی ہے. تو مجھے اور کوئی غصہ نہیں آتا، یہی آتا کہ کعبہ دل کا دروازہ بند کیوں ہے. سر اٹھاؤ، کیا کہا رسول نے؟ این قیوم الاملاک، کہاں ہے فرشتوں کی بزم قائم کرنے والا؟ این مدبر الافلاک، کہاں ہے افلاک کے نظام کو چلانے والا؟ این مبدع الموجودات، کہاں ہے کائنات کو بغیر نمونے کے ایجاد کرنے والا؟ ترجمے کا ضامن ہوں. اینا مبدع الکائنات، کہاں ہے کائنات کی ابداع کر رہے، یعنی بغیر نمونے کے ایجاد کرنے والا. اینا حقیقت الموجودات، موجودات عالم کی حقیقت کہاں ہے؟ اینا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کہاں ہے؟ اب سال اٹھانا، میں اس چابی کے قریب ہوں. کہا تھا نا 1001 مسئلے کی چابی. این الصراط المستقیم، کہاں ہے صراط مستقیم؟ اب رسول علی کو صراط مستقیم کہہ رہا ہے. اب نماز میں اہدنا الصراط المستقیم چھوڑ دو. جی ورنہ یہ تو وہی بات ہوگی. توسوی صاحب بڑے عالم ہیں، غضنفر جاہل ہے. یہ یا بے علمی ہے یا منافقت ہے. جو توسوی ہے وہی غضنفر ہے نا. صراط مستقیم کے لقب میں تو علی نماز میں آئے. علی بن کے نہ آئے. اور میری جہاں تک صحیح ذہنی تحقیق کا تعلق ہے، یقین کرو سردار صاحب، عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی سے چیزیں ہی دو ڈرتی ہیں، یا بے دینی یا بت. اب یہ تو بتا کہ تیری نماز میں ان دونوں میں کیا ہے؟ الذی بغضہ عذاب علیم، کہاں ہے وہ جس کا بغض عذاب علیم ہے؟ راوی حدیث کہتا ہے اچانک سمیعنا ندا، ہم نے ندا سنی، لبیک 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 کی آوازیں آ رہی تھی، نظر نہیں آ رہے تھے. خرج امیر المومنین من جنب النبی الایمن، اچانک رسول کے دائیں پہلو سے علی نکل آئے. یہی ہے چابی. رسول کے پہلو سے علی نکل آئے. تیرا مولا عسکری اپنی پھپھی سے کہہ رہا ہے 15 شعبان کی رات، لا نحمل فی البطون انما نحمل فی الجنوب، ہم جو محمد کے وسیع ہیں ہمارا حمل شکموں میں نہیں ہوتا، ہم ماؤں کے پہلو میں رہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ میں کہتا ہوں انہیں یہ ضرورت ہی کیا تھی مظاہرہ کرنے کی؟ نہ نبی اس اظہار کا محتاج نہ علی محتاج. یہ ہم جیسے بے علموں کو کر کے دکھایا، جیسے علی میرے پہلو سے نکلا ہے. ہماری ضروریت ایسے ہی پہلو سے نکلتی ہے، اپنی ولادتوں میں تلاش نہ کیا.
سر اٹھاؤ. زے حرف متلسم ہے. بھول گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ میں نے جب سوچا کہ کیسے متلسم ہے، 14 حرف بے نقطہ اور 14 نقطہ دار. ٹھیک، جب نقطہ ظاہر بھائی آتا ہے وہ قیمت بڑھاتا ہے، حرف کی عدد بڑھ جاتے ہیں. چیلنج. حالانکہ یہ علماء حروف نے نہیں لکھا، یہ میری جو 20 سیکنڈ کی سوچ کا نتیجہ تھا وہ تمہیں دینے لگا ہوں. اب دیکھو، بے ہے نا، ایک نقطہ ہے، اس کی عدد 2 ہے. یہی نقطہ اوپر آ کے ایک اور نقطے کو پہلو میں بٹھا لے، تے بن جائے گی، عدد 400 ہو جائیں گے. تیسرے نقطے کو ساتھ ملا لے، سے ہو جائے گی، عدد 500 ہو جائیں گے. ہر حرف، سین کے عدد 60، 3 نقطے لگا دو، کیا بن جائے گی؟ شین. شین کے عدد 300. عین کے عدد 70، 1 نقطہ لگا دو، غین. عدد 1000. دال کے عدد 4، 1 نقطہ لگا دو، کیا بن جائے گی؟ زال. عدد 700. یعنی ہر بے نقط حرف پر جب نقطے لگیں گے عدد زیادہ ہو جائیں گے. پہلی اور آخری مثال ہے 28 حروف میں. سر اٹھاؤ. صاحبان اشارت کے لیے اسے زیادہ نہیں کھولوں گا. رے کے عدد ہیں 200، نقطہ لگے سے بنے، عدد 7. اللہ، یہی طلسم ہے اس حرف میں. اور جس نے اس راز کو سمجھ لیا وہ کبھی اس میں اعظم تلاش نہیں کرے گا. جی، اب یہ تم پوچھو ان سے، تھک گئے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا، اب یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں سنا ہم نے، یہ بھی میرا جرم ہے. حالانکہ یہ پوچھنا تو ان سے چاہیے جو یہ حقائق نہیں بتاتے. نہ بتانے کی جواب طلبی مجھ سے. حالانکہ میں تو دعا کا حقدار ہوں، جو کسی نے نہیں بتایا میں نے تو بتایا. تو خریدو. بات یہی تھی جو میں نے نہیں کی. زے نے، یعنی اس حرف نے جب یہ تاج بنا رے کا، تاج ہوتا ہے نقطہ حرف کا. تم دیکھتے نہیں، بے والا نقطہ فے کے سر کا تاج ہے، اور فے حرف فاطمیت ہے. علی فاطمہ کا سر تاج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ یہی وجہ. اب فے بڑی بی بی کا حرف ہے. سمجھ گئے ہو پچھلے والے والوں جو کھڑے ہوئے؟ تم بھی سمجھ گئے. فے فاطمہ کا حرف ہے. اب علم الحروف میں دیکھو، اس کا آخری حرف فے ہے. حرف میں فے آخر میں، لفظ میں فے دل. اور اسی علم الحروف کی جو پہلی اصطلاح ہے زبر اور بینات، زبر زے سے. اور قرآن کی ترتیب
تعطیل، تجوید اور قرات کے لیے 4 بڑے اعراب ہیں. جاؤ پوچھو علماء سے. 4 بڑے اعراب ہیں جو حقیقی اعراب کہلاتے ہیں. باقی عرضی فرعی ہیں. رفع، نصب، جر، جزم. رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، جر زیر کو کہتے ہیں، جزم وہ جو یوں لگتا ہے، اور جزم کا دل زے ہے. جزم وہ ہے نبی قرات کرے رکنا پڑے گا. شاید میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں کہیں، اکثریت کے سر سے گزر گئی میری بات. یعنی یہ زے کا احترام ہے کہ نبی بھی ہو. اب اگر زہرا کی دہلیز ہے محمد کو بھی رک جانا پڑے گا. اور میں کیا کروں ظہیر بھائی، اگر یہ علم الحروف یا علم العادات کے مبادیات علماء نے تو میں پڑھا دیے ہوتے نا، پھر پتہ نہیں میں نے لے کہاں جانا تھا. دل بڑا مچلتا ہے. لیکن کیا کروں، اگر میں وہاں کی بات شروع کر دوں تو بسروں سے گزر جائے گی، میں اکیلا ممبر پہ بیٹھا رہوں گا. اس لیے ابتدا سے ہی بات کرنا پڑ جاتی ہے مجھے. 14 کے بعد کیا کہا؟ 14 کے بعد. اور اب یہ آگے نا ذہن میں حرف مطلسم، وجہ بھی سمجھ لی نا. ہر حرف پر نقطے عدد بڑھاتے ہیں، اس نے گھٹائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں، چونکہ یہ خود حاکم ہے، یہ حکومت برداشت نہیں کرتی. اور یہ وہ زے ہے جو زین العابدین کی حاکمہ ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ زین العابدین 14 میں ایک ہے. علی بادشاہ کا لقب بھی نہیں ہے، کسی بھی حجت کا لقب نہیں، بس ایک کا ہے زین العابدین. حکومت کس کی ہے اس پر؟ زینب کی. چھوٹی بات ہے یہ بڑی، کہتے ہیں پھوپھی سے پوچھ لو. حجت خدا اللہ کی مجلس شورا کا رکن اعظم کہہ رہا ہے. میرے خیال ہے میں چھوڑ دوں گا، یا میرا سینہ پھٹ جائے گا. سمجھ آتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ تو نہیں ہے کہ ہر دور علم سے خالی ہے، ہر دور میں علم ہوتا ہے. لیکن علماء نے بھی باتیں شاید چھپائی اسی لیے جو صحیح علماء تھے، خریدار میں تھے. جی بہرحال ہر ایک کی قسمت پہ چھوڑ دیا، جتنے بھی خریدار نکل سکتے ہیں. میں کہنے یہ چلا تھا ظہیر بھائی کہ 14 کے بعد پوری کائنات میں اللہ اور 14 کو چھوڑ کر پوری کائنات میں حقیقت قرآن سے بڑھ کے کوئی حقیقت نہیں.
پلے پڑ رہی بات ہے؟ بظاہر کوئی اتنی بڑی ضخیم کتاب تو نہیں. وہ کہتی ہے تحت الثری سے ماورائے عرش، ازل سے لے کر ابد، چیونٹی سے لے کر ہاتھی، غضنفر سے لے کر جبریل، معلوم سے لے کر معدوم، ناسوت سے لے کر لاہوت، اور لاہوت سے ہاہوت تک کے علوم اور حقائق میرے سینے میں ہیں. چونکہ یہ قرآن تصویر ہے تمہارے رسول کی اس عالم کی ایک صورت کی. وہاں جو چونکہ یہ عالم تصویر سے پہلے کے ہیں، جب رسول تھے کوئی عالم تھا تو عالم تصویر بھی نہیں ہوگا نا، تو اس لیے ان کی حقیقی کوئی تصویر ہی نہیں ہے. چونکہ حقیقی تصویر 14 کی نہیں ہے، اسی لیے وجہ اللہ ہے. ہزاروں دفعہ ہر ایک نے سنا، لیکن اس تناظر میں سوچا کبھی یا کسی نے بتایا کبھی اگر جسم والے کا چہرہ ہوتا تو ایک صورت ہوتی؟ کیونکہ چہرہ اللہ کا ہے، چہرہ پہ جسم کا ہے، حقیقی چہرہ کوئی ہے ہی نہیں. ہاں تو اس لیے میں نے کہا قرآن تمہارے رسول کی لاتعداد صورتوں میں سے ایک صورت کا نام ہے. یہ قرآن نہیں جو ہمارے گھروں میں ہے، وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے. یہ قرآن تو اللہ جانے کتنے لباس بدلتے بدلتے آخر میں سیاہی کا لباس پہن کے کاغذ پہ اتر آیا. اور ہم اتنے بدقسمت ہیں، آیا کاغذ کا چولا پہن کر، لباس سیاہی کا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نور ہے، چوم رہے ہیں، اور جس کی صورت کا عکس ہے وہ تمہیں بشر نظر آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات جاری؟ اب جس طرح جس کاغذ پہ اترا ہے قرآن اسے چوم رہے ہو نور سمجھ کر، اسی طرح رسول کا لباس محمد سمجھ کر چومو. رسول کی کالی زلفوں کو نور کہو. رسول حتیٰ کہ جو ناخن بھی ہے بلا تشبیہ رسول کا وہ بھی محمد ہے. اور کہنا یہ بدقسمت ہو تمہیں جس کا ناخن محمد ہے. زینب تو لہو ہے محمد کا. سننے والے مجھ سے جو توقع رکھ کے آتے ہیں میں نے دینا تو وہ ہے. مجھ سے توقع عرش کی رکھو اور میں خیبر سنانے بیٹھ جاؤں. یہ ممبر اس لیے نہیں لگا، یہ ممبر اس لیے نہیں لگا. اب چونکہ قرآن سب سے بڑی حقیقت، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ظہیر بھائی کمر زیدی سارے انبیاء سعید بھائی کھڑے ہوں، آدم سے عیسیٰ تک سارے، ان کا جوہر اکٹھا کر کے کسی ایک نبی میں رکھ دو، قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک تحفہ دینا ہے، اب پتہ نہیں کتنے لوگ حقدار ہیں تحفے کے. مل جائے گا لیکن حقدار کو، ہاں جس کے پاس اہلیت ہوگی ملے گا اس کو.
ایک کم 1,24,000 نبی آدم سے عیسیٰ تک مل کر بھی قرآن کی برابری نہیں کرتے. اور وہ قرآن کیا ہے؟ چلتے وقت بڑا رسول کہہ رہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، قرآن میں ترکے میں چھوڑ رہا ہوں. تارکن ترکہ ہے رسول کا قرآن، اور ترکہ ملتا کس کو ہے؟ ہاشمی وارث کو، محمد کی وارث زہرا. اور اس خاندان میں ماں کا ورثہ بیٹی کو ملتا ہے. خدیجہ سے دولت قرض لی تھی رسول نے، اللہ نے آیت بھیجی آتے چل قربا حق کا ہو، اے رسول زمین قربا کو حق دے دو. 73 فرقے مفسرین لکھتے ہیں تا رسول اللہ فاطمہ تبعاتہ فتق، بی بی کو بلا کے فتق لکھ کر دیا، کہا تیری ماں کا حق آ گیا. اور نہیں جاگنا اگر 10 بندے بھی اس جملے کے خریدار نکل آئے، میری دعا ہے کہ حقیقت زے کے صدقے میں سارے خریدار نکلو. لیکن 10 بھی اگر میرے تناظر پہ میری صلاحت پہ آ کے خرید سکے تو میں سمجھوں گا مجھے محنت کا پھل مل گیا. اب جیسے ماں کا ترکہ بطول کو ملا، اب جو بطول کا ذاتی ترکہ ہوگا وہ زینب کو ملے گا. حالانکہ حسن و حسین افضل ہے بی بی سے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ حسن کے سامنے قرآن آیا ہو تو پرواز کرے، حسین کے سامنے آیا ہو تو پرواز کرے. جو ہی زینب کے سامنے آتا تھا ہاتھوں سے راضی، شریکت الحسین تم سے راضی ہو. اب یہ نہیں ہے افضل رسول افضل، بطول افضل، حسن افضل، حسین افضل. پرواز اس کے لیے کرتا ہے، ترکہ ہے نا. آؤ اب اگر اور ویسے بھی یہ رسول کی بیٹی ہے، خطبہ میں بی بی کہتی نہیں نحن بنات رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں. کہیں بی بی نے نہیں کہا ہم علی کی بیٹیاں ہیں. کیونکہ رسول خود کہتے ہیں کہ بطول کی جتنی اولاد ہے صلب علی کی ہے، اولاد میری ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہی حق بنا ہے. تھکے ہو تو میں راضی چھوڑ دوں. اب اگر یہ سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، خرید بھی لیا، تو اب دیکھیں قرآن میں 3 سورتیں ایسی ہیں جو زے سے شروع ہوتی ہیں. سورہ زمر، سورہ زخرف، سورہ زلزال. اور ایک سورت سعید بھائی ایسی ہے کہ جس کا دل ہے حرف زے، اور وہ ہے سورہ احزاب. الف ہے زے، الف بے، 2 حرف ادھر 2 ادھر، درمیان میں زے. اتنی لمبی چوڑی تمہید سے مجھے گزر کے آنا پڑا، اس لیے کہ تمہیں خریدنے میں سمجھنے میں مشکل پیش آئے. سورہ زمر زے سے شروع. یعنی یہ کل بتا چکا ہوں کہ علم اوفاق کی اصطلاح ہے مفتاح اور مغلاق، کہ پہلا حرف جو ہو وہ مفتاح کہلاتی، چابی. اور جو کل نہیں تھے وہ سن لو. اب چابی یوں لگتی ہے نا تابلے میں،
یوں کیا کھل گیا، یوں کیا تالا وہی ہے، چابی وہی ہے، یہ کیا ہے؟ ادھر کھل کیوں رہا ہے ادھر بند کیوں؟ یہ ہاتھ کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اب یہ مفتاح ہے قرآن کی سورہ زمر کی، اس کے یہ چابی ہے، چاہے تو قرآن بند کر دے، لا کے حفظ کرتے رہو، سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ صرف یاد کر لینا تو کوئی کمال نہیں۔ میں نے غیر مسلم دیکھے ہیں جنہیں یاد ہے، کلمہ پڑھنے کی تو توفیق نہیں ہوئی، پوری ہدایت کا چشمہ ادھر ہے، کلمے کی توفیق نہیں، تو معلوم ہو یہ معاملے کسی اور کے ہاتھ میں۔ زمر اور زخرف کا کیا ہے؟ مفتاح، پہلا حرف۔ تو ان دونوں صورتوں کے غلام باز سکندر خان جو پہلی آیت ہے وہ یہ بی بی ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں اور پہلے شرح نہیں کروں گا، خود دیکھوں گا کہ میری ان دو تقاریر کس حد تک سمجھی ہے میرے سامعین نے۔ سورہ زمر کی جو پہلی آیت ہے، بے شک قرآن ابھی ممبر پہ لے آؤ، اللہ کہہ رہا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کو اس نے نازل کیا ہے جو عزیز ہے، جو پہنچے میں کہتا ہوں وقت، جو پہنچ گئے میری وہاں کے حمدہ، جو نہیں پہنچے ابھی سمجھ۔ اب دیکھیں تنزیل، تے نون زے یہ لام، دو حرف ادھر دو حرف ادھر، تنزیل کا دل سے۔ اور اللہ نے اپنا نام بھی وہ لیا یہاں جس میں دو دفعہ سے عزیز۔ کاش لوگ سعید بھائی تھکا نہ کرتے ہیں۔ میں تو چاروں بتانا چاہتا تھا لیکن پھر ادھار کرتا ہوں، پھر کبھی جمع۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پھر کب آئے گی، جب وہ چاہیں گے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ پہلی آیت اس میں ذکر کس کا ہے؟ تنزیل کا۔ اس کو بھی پیدائش کے مرحلوں میں نہ ڈھونڈنا، نزول میں تلاش کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بھائی جان؟ دیکھو اللہ نے اپنا شریک کیوں نہیں بنایا؟ بولو نا، کہ اس کا بگڑ کیا جاتا اگر اس کا شریک ہوتا تو؟ ہاں بولو نا، وہ جو کہتا ہے میرا شریک لم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کیا ہوتا تو تیرا کیا نقصان ہے؟ اس نے کہا ہزیان نہ پک، اگر میرا شریک ہوتا تو جو میں ہوں وہ بھی وہی ہوتا۔ میں اللہ ہوں تو وہ بھی اللہ ہوتا، اس لیے میرا شریک نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے شریک ویسا ہی ہوتا ہے
اسے شریکۃ الحسین کہنا چھوڑ دو. ورنہ پھر جس منزل سے حسین گزرا اسی مرحلے سے یہ گزری. بولے بڑی میرے کو ہاں کیونکہ شریکہ ہے اور حسین سے شراکت بچوں کا کھیل ہے. آدم کا جگر نہیں, نوح کا کلیجہ نہیں, ابراہیم کا حوصلہ نہیں. تم کہو گے کہ جد ہیں حضرت ابراہیم, بے شک جد ہیں, لیکن حسین سے شراکت نہیں کر سکتے چونکہ وہ کہہ رہا ہے لیکن قلبی, مردہ زندہ کر تاکہ مجھے میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اور حسین سے اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. ابراہیم اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں اور حسین کو نفس مطمئنہ خود اللہ کہہ رہا ہے. اس لیے میں نے کہا کسی کا حوصلہ نہیں ہے, پردہ دار ہے, مستور ہے, مخدرہ ہے, حسین کی شریکہ. وہ حسین جو قرآن کا شریک ہے. زیارت میں نے لکھا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن, اور زیارت جامعہ جو سارے ائمہ کی ملا کے پڑھی جاتی ہے, تمہارے 10ویں امام کی ارشاد فرمائی ہوئی زیارت, اس میں بھی جملہ ہے السلام علیکم یا امناء الرحمن و شرکاء القرآن. اے رحمان کے امینوں میرا سلام, اے قرآن کے شریکوں میرا سلام. ان کو قرآن کا شریک ظہیر بھائی کیوں بنایا گیا, حالانکہ ہے تو ورثے میں قرآن. اس لیے بنایا گیا ہے کہ دنیا والے جو قرآن کے ساتھ کرتے ہو ان کے ساتھ وہی کرنا ہے. قرآن کے غلاف کا کپڑا چومتے ہو تو ان کے علم کو روڑا نہ مارا کرو. رحل کی لکڑی کو بوسہ دیتے ہو, ان کے تعزیہ کی لکڑی کو بدعت نہ کہنا. اس لیے قرآن کے شریک. ہاں میں نے چھوڑا سا پر راستہ بنا دیا. تو تنزیل سے تعلق ہے. میں سمجھا تھا تھک چکا ہے مگر نہیں, ٹھیک بیٹھا ہے. 2 منٹ پہلے کچھ سوچ رہا تھا, پتہ نہیں کیا. ہاں جی اچھا, لیکن اتنی گہرائی میں نہ جاننا کہ بس کیونکہ یہ بات ہوئی ہے جس طرح وہ شیخ سعدی نے کہا ہے نا. شیخ سعدی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ درمیان قار دریا تختہ بندم کردئی. درمیان قار دریا تختہ بندم کردئی, بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. کہ اللہ تو نے مجھے عین دریا کی گہرائی میں لکڑی کے تختے سے باندھ دیا ہے, اور پھر کہتا ہے کپڑے نہ بھگونے, دامن تر نہیں ہونے دینا. ایک طرف تو کہتا ہے نہ مجھے پہچانا جا سکتا ہے نہ 14 کو, دوسری طرف تو کہتا ہے پہچانو. آؤ یہ وہی راز ہے جو درود میں ہے. تھکنے لگو مجھے نہ کر دینا, کیونکہ میں اس وقت جس منزل پہ ہوں نا مجھے وقت کا کوئی پتہ ہے نہ مجھے لمحات کا کوئی احساس ہے, پتہ نہیں میں کہاں ہوں. اب دیکھیں زہیر بھائی خبر دے دی ایسا ہے, اس نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, ہم نے پڑھ دی, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا روزے رکھو, ہم نے رکھ دیے. اس نے کہا حج کرو, ہم نے کر لی. یعنی جو وہ کہتا رہا ہم کرتے رہے. اس نے کہا صلو, درود پڑھو, ہم نے کہا اللہم صلی, تو پڑھ.
پچھلے محلے والوں بلے بڑھ رہی ہے، سر سے گزر گئی. ایسا ہی ہے نا. اس نے جو حکم دیا ہاشمی تسیم شاہ نے کر ڈالا. ہم نے کبھی اسے کہا فتح خان صاحب کہ تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو حج کر؟ نہیں، وہ کہتا رہا، ہم کرتے رہے. جو ہی درود کی بات آئی اس نے ہم سے کہا صلو. ہم نے کہا اللہم صلی. وجہ یہ ہے کہ درود کی نہ مقدار کو ہم جانتے ہیں اور ان کا حق کیا ہے نہ یہ ہم جانتے ہیں. تو ان کا حق بھی جانتا ہے. وسعت درود کو بھی تو بہتر جانتا ہے، ان کا حق کیا ہے وہ بھی تو بہتر جانتا ہے، لہذا تو پڑھ. اب ہم نے تو کہہ دیا، کیونکہ وہ خود بھی کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، تم نہ بھی کہو تو میں پڑھتا ہوں. اس نے پہلے کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، تم پڑھو. ہم نے کہا ہمارے حصے کا بھی تو پڑھ. اب ہم نے تو کہا اللہم صلی، کوئی اور اللہ ہے جسے وہ کہے. بولو نا یار، ہے کوئی اور اللہ جسے وہ کہے؟ اللہ تو وہ ہے نہیں، پھر کیا ہے؟ مجھ سے قیامت کی 13ویں تک پوچھتے رہو، مجھے کیا بتاؤ. آؤ جن پر درود ہے ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے طرف سوال ہی ہوتے ہیں. سرکار صادق بیٹھے، ایک سوال ہی آ گیا، مولا ہم جو کہتے ہیں اللہم صلی. اچھا اب یہاں ایک اور بات کہنا پھر واجب ہوگی. مولوی صاحبان نے آج تک آپ گواہی دیں گے یہی بتایا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت بھیج. ماشاءاللہ. جب قرآن دانی کا یہ حال ہے، ان کے اسرار کیا سمجھو گے، ان کے حقائق کو کیا سمجھو گے. اب پکے رہنا کہ صلوات کے معنی رحمت ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. بشارت دے دو اے رسول ان صابرین کو جب مصیبت سنتے ہیں تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں. یہ پتہ ہے سب سے پہلے کس نے پڑھا تھا؟ حضرت جعفر طیار کی شہادت پر تیرے مولا علی نے پڑھا تھا. زمانہ سے کہہ رہا، جب شہادت کی خبر سنی علی نے الا للہ پڑھی. اللہ نے آیت بھیجی بشارت دے اے رسول ان صابرین کو جو مصیبت کے وقت انا للہ پڑھتے ہیں، میری طرف سے ان کے لیے کیا انعام ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ. میری صلوات بھی ان پر ہے، میری رحمت بھی ان پر ہے. میری صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے. خود قرآن کہتا ہے صلوات اور ہے، رحمت اور ہے. تیرے علم کی کیا شان ہے. رحمت بھیج محمد والے محمد جو خود رحمت کل ہے، ان کے لیے تو رحمت مانگے گا. سر اٹھا. شہزادہ علی اکبر نہ نبی ہیں نہ امام ہیں نہ حجت ہے ظاہر. امام زادے ہیں نا، امام زیارت پڑھ رہا ہے. سرکار صادق شہزادہ اکبر کی زیارت میں کہہ رہے ہیں رفعکم اللہ من ان یقال فیکم رحمکم اللہ. اللہ نے آپ کو اس سے کہیں بلند رکھا ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ آپ پہ رحمت کرے.
ذمہ داری سے رفعکم اللہ، رفیع ہو، بلند ہو اس سے، تو تمہیں کہا جائے اللہ آپ پہ رحمت کرے، تو پھر 14 کیا ہوں گے؟ صلوات اور رحمت اور آؤ سردار سے پوچھتے ہیں جو صلوات والے ہیں، یا ادھار کروں؟ ورنہ کل سے پھر 59 منٹ ہی ہوگا، یہ دیکھ لو، جب میں حساب نہیں کر رہا پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، اگر نعرہ قیمت تھی تو پھر اس قیمت پہ نہیں بیچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک سردار صاحب سائل آتا ہے سکندر کا غلام پر سرکار سعادت کے بعد، مولا ہم جو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد محمد، وہ کیسے صلوات بھیجتے ہیں؟ اگر کوئی کمزور معدے والا ہے اٹھ جائے، جس کا معدہ کچا پکا ہوتا ہو چلا جائے، ورنہ کلیجہ کی چر کی آواز ممبر تک سنائی دے گی۔ خدا کرے ہر بندہ خریدار ہو کہ صحیفہ رخسار پہ آیت محمد نظر آئے، رسول کا بیٹا تیگ پر تھا، ایک چھوڑ کے سیدھے ہوئے، چہرہ رش کے غلام ہوا، فرمایا اللہ یسنین فی المحل الرفیع الاعلی، بلند و بالا مکان میں بیٹھ کر ہماری مدح و ثنا کرتا ہے، یہ درود ہے اس کا۔ بس اس کی شرح کیا تعاقب کروں، خمسہ چاہیے۔ مولانا نے حجوی 2 لفظ سے استعمال کیا تھا بھائی، فی المحل الرفیع الاعلی، رفیع اس کے بعد اعلی، یعنی رفیع سے بھی آگے کی جگہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا رفیع جگہ کون سی ہے؟ سورہ مومن نے آواز دیا، رفیع الدرجات ذو العرش۔ جنگل میں کا کام ہے، عرش رفیع ہے اور اعلیٰ اس سے بھی آگے، اور جن کی صدا کے لیے ان کا اللہ عرش سے آگے جائے۔ ملا فرش پہ بتائے گا کہ 14 کیا ہے؟ چلے گئے سورہ زخرف، ادھر میرے ہاتھ میں پچھلا محلہ، سارے ٹھیک نہیں ہیں، سارے ٹھیک نہیں، کچھ تھکے ہوئے ہیں۔ دیکھا جو کھڑے ہیں وہ نہیں تھکے ابھی، بہتر ہے۔ زخرف، اس کی جو پہلی آیت ہے 2 حرفی ہے، اور میں کیا کروں، میرے سامنے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں حقائق کے میں سمجھ نہیں جا رہی، لیکن ابھی تو میں زے پہ ہی بات کر رہا ہوں، یہ پہ تو شروع نہیں کی، نون کو تو
چھیڑا ہی نہیں، بے کا تذکرہ ہی نہیں کیا. یہ بس یہی ذہن میں رکھ لینا، جسے ہم اردو میں یہ کہتے ہیں وہ عربی میں یا ہوتی ہے، یہ الف یا، اور یا کے عدد اتنے ہیں جتنے ہو آگے. یہ کہ 10 اور الف کا 1 11 اور ہوا کے بھی. اچھا کہ پورے قرآن میں 3 حالانکہ بڑے بڑے علماء کی، صحیح بھائی میں نے کتابوں میں دیکھا، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء کی کہ ایک حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا. مجھے ہنسی آتی ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں یا بس ایسے گزر گئے. قرآن میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو ایک ایک حرف پہ مبنی ہیں. اگر ان کا کوئی معنی نہیں تو اللہ نے آیت بنا کے بھیجا کہ ایک ہے قاف، یہ آیت ہے، ذرا جا کے دیکھ لیں، صرف قاف لکھا ہوگا، آگے آیت کا نمبر 1 ڈلا ہوا ہوگا. قاف بس آیت ختم ہو گئی. والقرآن المجید، قاف کی قسم، قرآن مجید کی قسم. دوسرا صاد، بس ایک حرف ہے اور آگے 1 نمبر ہوگا. والقرآن ذی الذکر، ذکر والے قرآن کی قسم. یہ بتاؤ سیدہ جی مجھے، اتنے شور میں جو سو رہا ہے، اسے مجلس کے بعد جا کے پوچھا نا، کوئی جو پوچھے گا کیا پڑھتا رہا ہے غضنفر، کیا کہو گے؟ نہیں، ابھی تو میں نے تمہاری طرف نہیں دیکھا، ادھر دیکھ رہا ہوں. دوبارہ آنکھ لگی نا، اشارہ کر کے جگاؤں گا. آتی کیا کرنے ہو یہاں؟ یہاں بخت جگتے ہیں تو سنانے آ رہے ہیں. علی کی اس بیٹی کا ذکر ہے جو علی کی زینت ہے، اور زینت معمول سے قیمتی ہوتی ہے. ہم عید کے دن زینت کرتے ہیں، ولیمے کے دن زینت کرتے ہیں، شادی کے دن زینت کرتے ہیں. اس دن والا لباس زیادہ قیمتی ہوتا ہے نا، یہ علی کی زینت ہے. یہ علی کی عید ہے. مسئلہ یہ بھی ساتھ میرے لگا رہتا ہے کہ جو میری پچھلی پڑھی ہوئی مجالس ہیں ان میں پھر مجھے کچھ کہیں جملے خان صاحب یاد دلانا پڑ جاتے ہیں، یعنی یاد رکھا گیا تو بہت کچھ. ہم دیکھیں قاف ایک آیت، قاف جی والقرآن المجید، قاف کی قسم، قرآن مجید کی قسم. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد کی قسم، ذکر والے قرآن کی. یعنی ایک ایک حرف گنا، دونوں کے بعد قسم قرآن کی کھائی. ایک اور حرف ہے جاگنا، نون والقلم وما یسطرون. نون کی قسم، اکیلی آیت نون. قلم کی قسم، وما یسطرون، اور اس تحریر کی قسم. اب تحریر کہاں ہے؟ لوح محفوظ پہ. اور میں پچھلے عشرے میں تمہیں بتا چکا ہوں حدیث، ان اللہ زین اللوح المحفوظ باسم زینب الکبریٰ، اللہ نے لوح محفوظ کو زینب کبریٰ کے نام سے زینت دی. اسی لیے نون کی قسم کھا کے تحریر کی قسم. بی بی کے نام میں ہے نا نون، اور تسلیم کیا حروف دوائر میں سے ہے نون. میں پچھلے سال آگے بتا چکا چلا ہوگا، میں نے تم نے کہا تو پھر بتا دیتا ہوں. 28 میں 3 حرف ایسے ہیں جو حروف دوائر کہتے ہیں. دورہ سے، اور دائرہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے شروع ہو وہیں ختم.
وہ حروف دوائر ہیں کہ بسط حرفی کی صورت میں جہاں سے شروع ہوتے ہیں. میم، میم، یہ میم، میم سے شروع ہوا، میم پہ ختم ہو گیا، دائرہ ہے. واو، واو سے شروع ہوا، واو پہ ختم ہو گیا. نون، نون سے شروع ہوا، نون پہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ علم الحروف کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے حرف ہیں ان کا ایک ایک عالم ہے، ان 3 حرفوں کے 2 عالم. ہاں، یہ نون ہے بی بی کے نام کا، اور بے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جس سے اللہ کی کتاب تکوینی کی بھی ابتدا، کتاب تدوینی کی بھی ابتدا. تدوینی کتاب قرآن ہے، شروع بسم اللہ سے ہے. بسم اللہ بے سے شروع ہے، بے نقطے سے شروع ہے. اور جا کل علماء سے پوچھ کے آنا. ہاں، پھر کہا ہوا جملہ مجھے یاد دلانا پڑ رہا ہے، سار اٹھاؤ. اب ہر حرف کی کوئی اعرابی صورت ہوتی ہے. بھئی پیش لگنی ہے، زیر لگنی ہے، زبر لگنی ہے. اب نقطے کی قرات کیا ہے؟ زیر. میں نے تو تمہیں عملاً کر کے دکھا دیا. یہ زیر لگی ہے نا، خود زبان نے زیر ظاہر کر دیا، زبان میں زیر آ گئی ہے. زیر نہ لگاؤ، ساری کائنات کے عالم جمع کرو، بے پڑھ کے دکھائیں. لکھ لیں گے، پڑھ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پڑھنے میں نہیں آتی جب تک زیر نہ لگے. سر اٹھانا لاہور والو. شام کی ایک گلی میں کسی عورت نے تعارف پوچھا ہے علی کی بیٹی سے، کون ہو تم؟ فرمایا انا کثرت النقطۃ التي تحت الباء. بے کی بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے اس کی زیر میں ہوں. باپ کی زینت. اب عید کا دن ہے، میں کمرے میں کھڑا ہوں، میری زینت تو لباس ہے نا. اب لباس ہی نہیں تو باہر کیسے جاؤں؟ زینت ہوگی تو سامنے آؤں گا، زینت ہوگی تو سامنے آؤں گا. زیر لگے گی تو بے پڑی جائے گی. ایک بات چلو سن لو، باقی میں چھوڑ دوں. ویسے سورہ احزاب کا دل ہے زیر، اور دل وسط ہوتا ہے. سورہ احزاب کی آیتیں جانتے؟ احزاب کی معنی تو سمجھتے ہیں، حزب کی جمع احزاب، ٹولے، گروہ، فرقے. رسول کی امت کے کتنے فرقے بنیں گے؟ 73، اور 73 ہی آیتیں ہیں اس کی سورہ احزاب. یہی تو قرآن کی عدد کا معجزہ ہے. جی، قرآن کے یعنی عددی معجزوں پر پتہ نہیں میں کتنے اشرے پڑھ سکتا ہوں. مہینے 12 ہیں. شہر کا لفظ بھی قرآن میں 12 دفعہ آیا، یعنی 12 مہینے. دن 360 ہیں. یوم اور ایام کا لفظ بھی قرآن میں 360 دفعہ. یہی قرآن کا اعجاز عددی ہے.
تو اب آیتیں 73 ہیں چونکہ فرقے 73 بنیں گے. اب 73 کا نصف کیا بنے گا؟ 36 ادھر ہوں 36 ادھر درمیان والا نصف ہوگا. اب گھر جا کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 نکالنا. اللہ رسول سے کیا کہہ رہا ہے؟ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. یاد کر جب تو اس سے گفتگو کر رہا تھا جسے اللہ نے بھی نعمت عطا کی، جسے تو نے اے محمد نعمت عطا کی. سے کہہ رہا ہے انعمت علیہم، ان کا راستہ جن کو تو نے نعمت دی. اللہ میرے رسول سے کہہ رہا ہے انعمت علیہ، جس پر تیری نعمت. ہم کہتے ہیں تیری نعمت، وہ رسول سے کہتا ہے تیری نعمت. اور لطف اس کو کہتے ہیں، جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے. اس کو سعید بھائی کہتے ہیں طلسم کبریائی. سورہ احزاب میں دل حرف ز ہے. آیت نمبر 37 نے بتایا کہ اس دل والی آیت میں ہے کیا. اور ظاہر میں اس وقت رسول نے پتہ ہے گفتگو کس سے کی؟ زید بن حارثہ سے. نام زید سے شروع. جنہوں نے آج تک ترجمہ صحیح نہ سنا ہو وہ حقائق کا کیا پیچھا کریں گے، وہ اسرار و غوامض کو کیا سمجھیں گے. یعنی ظاہر میں بھی زید والے نام سے گفتگو ہو رہی، زید سے رسول گفتگو کر رہے ہیں. تو اب جہاں نعمت اور انعام ڈھونڈو، زے کے حرف کو تلاش کرنا. آخری بات ہے، بس ختم ہو گئی. پتہ نہیں میں نے تو کہاں جانا تھا، آج مجھے ہوش ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بار بار میری ٹانگیں واپس کھینچی ہیں تو میں زمین پہ انشاءاللہ اتر آیا ہوں. سورہ زلزال زے سے شروع. اذا زلزلت الارض زلزالہا. اب صیغہ فعل ماضی مؤنث کا ہے. زلزلت ماضی مجہول ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. حالانکہ بات ہو رہی ہے قیامت کی. ترجمہ ہوتا ہے جب زمین زلزلے میں لائی جائے گی. صیغہ فعل ماضی کا ہے، جب زمین زلزلے میں لائی گئی. اور ابھی بھی لاہوریوں کو سمجھ نہ آ رہی ہے، میری انگلی پکڑو، آج بھی قصر یزید میں زلزلہ دکھا سکتا ہوں. یا نہیں ہے؟ جتنا بڑا محاذ عظیم اتنے بڑے عظیم مجاہد کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا مارکا سخت اتنے بڑے مجاہد کی ضرورت. حسین نکلا تو یزید کے خلاف تھا، خود ظاہر میں کربلا سو گیا. اپنی شریکہ اور حصے دار سے کہا وہاں کا محاذ تو نے فتح کرنا ہے. اور میں نے تمہیں کل ہی بتایا تھا کہ اس نے یزید سے کہا تھا انی اصغر قدرک، تجھے وہ نا قدرہ کروں گی. کہ جس میں انسانیت کی رمق بھی ہوگی، نہ وہ یزید ہونے کا سوچے گا نہ یزیدی بننے کا سوچے گا. بس میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. 2 منٹ میں ممبر خالی کرنے چلا ہوں اور تم ملعون کو کچھ سوچا نہیں. میں نے کہا ہے تخت میرا، پایہ تخت میرا، شہر میرا، سلطنت میری، حکومت میری. اس ملعون نے تو اور لفظ استعمال کیا تھا، مگر میں کافر ہونا نہیں چاہتا. ایک خاتون ہو کر میری توہین کر رہی ہو.
لاہور والوں اللہ جانے بات کیا تھا جو حسین کے لاشے پہ بھی حوصلے سے کھڑی رہی، چیخیں نکل گئی علی کی بیٹی کی۔ یزید نے حیران ہو کے کہا میں نے کہا کیا ہے، رونا کیوں شروع ہو گئی؟ کہا کیا کہہ رہا؟ میں نے یہی کہا میری توہین ہے۔ کہا میں تجھ سے بول رہی ہوں، توہین میری ہو رہی ہے یا تیری؟ میں محمد کی بیٹی ہوں، اللہ اکبر، میں بطول ذاتی ہوں، شرابی سے گفتگو کر رہی۔ اللہ اکبر، تو خود فیصلہ کر، تیری توہین ہو رہی ہے یا تجھ جیسے کے ساتھ بول کے میری توہین ہو رہی ہے؟ ہاں، تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ خرچ نہیں ہوا اس کا۔ جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں، بس ایک ہی فکرہ کہنے لگا اس کے لیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، ماتم کرو والا کا۔ حسین نے اللہ بچایا، توحید کو بچایا نا حسین، بظاہر میں خود نہ رہا، ظاہر میں خود کو مٹنا پڑا، پھر وہ بچا۔ اس کی جیتوں کو بچانا ہے، اس نے توحید بھی بچانی ہے اور اس حسین کو بھی بچانا ہے، تو اس کا کچھ نہیں لگا ہوگا۔ پڑھ کے دیکھو نا کتابیں، جب رہائی کی خبر پھیلی پورے شام میں کہ رہا ہو کے علی کی بیٹی واپس جا رہی ہے، عورتوں نے میٹنگ بلائی، شام کی عورتوں نے واپس جا رہی ہے۔ جب آئی تھی ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا، گو کہ ہمیں یزید لعین نے بہکایا، کم علمی میں بے علمی میں ہوا، لیکن بہرحال سلوک تو اچھا نہیں ہوا نا۔ آؤ بات جماعت چلیں، پھر کب ملیں گے؟ اپنے سلوک کی معافی بھی مانگ لو، اور سنا ہے رونے کی بڑی حسرت ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی سعید بھائی اور میری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت تک علی کی بیٹی نے بارہویں کو ظاہر ہونے کی کا اذن ہی نہیں دینا جب تک اس کی عزاداری مکمل نہ ہو جائے۔ ہاں، رونے کی حسرت ہے، جا کے اسے بھائی کا پرسہ بھی دیں، زندان کے دروازے پہ آئی، ہاں جو رونے آئے ہو میرے فکر سمجھ لینا۔ اب دروازے میں کھڑی ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، وہ کہتے تو آگے چل، وہ کہتے نہیں تو آگے چل۔ الجھی ہوئی پرچھائیاں دیکھی علی کی بیٹی نے، اور مفیضہ یہ کون ہے دروازے میں؟ جناب فضا آگے بڑھی، بیویوں کون ہو؟ کچھ قدم آگے آئیں، با جماعت سر چھکے، بلا تشبیہ با جماعت ہاتھ جڑے، نگاہیں پیوند زمین ہو گئے۔ یا بنت رسول اللہ العفو، رسول کی بیٹی معافی معافی، جیسے زمین پہ بیٹھ کر روئی عالم جلال میں ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معافی کیوں مانگنے آئی ہو؟ تمہارے شہر میں پتھر ختم ہو گئے ہیں؟ کیا پتھروں کا کال پڑ گیا ہے کہ معافی مانگنے آئی؟ تمہاری تو ریت ہی ہے عزت داروں کا استقبال پتھروں سے کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی تو بہتر جانتی ہے، یزید ملعون نے بکواس کی تھی کہ باغی مارا گیا ہے، اس لیے پتھر مارے تھے۔ فرمایا پھر اب معافی کیوں مانگنے آئی ہو؟ یہی فکرہ تو تمہیں سمجھانا ہے، باغی سمجھ کے پتھر مارے، اب معافی کیوں مانگ؟ بی بی اس نے کہا تھا باغی قتل ہوا، وہ تو تیرے خطبوں نے بتایا کہ شریعت ماری گئی، قرآن کے گلے پہ چھری پھر گئی، دین ذبح ہو گیا۔ بڑے عزم میں کھڑی تھی، اچانک دونوں ہاتھ بی بی کے کمر پہ آئے، کانپتا بدن لے کے زمین پہ بیٹھی، حسین کے سر کو خطاب کر کے کہا دیکھ حسین، زینب تو پہچان کے قابل نہیں رہی، دشمن کے شہر کی عورتوں نے تجھے شریعت مان لیا، زینب نے شامی عورتوں سے تجھے دین منوا لیا۔ بات ہو گئی حسین۔